ارشاد فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق یا مغرب کی طرف جھکا دو، یہ نیکی نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، روز قیامت پر ایمان لاؤ، وَالْمَلَائِكَةِ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، وَالْكِتَابِ، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان لاؤ، وَالنَّبِيِّينَ، اور اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء پر ایمان لاؤ۔ بھائی ان چیزوں کو ماننا ہے، اور اب کرنا کیا ہے؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور اپنا مال اس کی محبت میں غریب رشتہ داروں تک پہنچاؤ۔ ماننے کے بعد گفتگو عامہ کی ہے، تمہیں کرنا کیا ہے؟ آتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اپنا مال پہنچاؤ اللہ کی محبت میں، کس کے پاس؟ ذوی قربا، غریب رشتہ داروں تک، یتیموں تک، مسکینوں تک، مسافروں تک، سوال کرنے والوں تک، اور وہ غلام جنہیں معاشرے نے غلام بنا دیا ہے ان کو آزاد کرانے کے لیے اپنا مال ان تک پہنچاؤ۔ اور فقط یہ کافی نہیں ہے، یہ مال پہنچا دینا کافی نہیں ہے، اقام الصلاۃ وآتى الزکوٰۃ، نماز قائم کرو، زکات دیتے رہو۔ اور یہ بھی کافی نہیں ہے، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اگر کوئی عہد کرو تو اس عہد کی پابندی کرو، اس عہد کو پورا کرو۔ اور یہ بھی کافی نہیں ہے، والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اگر بیماری آ جائے، اگر کوئی پریشانی آ جائے، اگر جنگ کی کیفیت پیدا ہو جائے تو ان کیفیتوں میں صبر کرو، بے صبری کا مظاہرہ نہ کرو۔ جو مذکورہ چیزوں کو مانے اور مذکورہ باتوں پہ عمل کرے، اولئک الذین صدقوا، سچے وہی ہیں، واولئک هم المتقون، اور صاحبان تقوی وہی ہیں۔ میرے نبی نے اس آیت کے نزول کے بعد فرمایا، بھائی میں نے آیت کا مکمل ترجمہ تمہاری خدمت میں پیش کر دیا، جب یہ آیت آئی تو میرے نبی نے آواز دی، من عمل بہذہ الآیہ فقد استکمل الایمان، جس نے اس آیت پہ عمل کر لیا اس کا ایمان کامل ہو گیا۔ اور محمد وآل محمد بلند سے بلند تر تو آغاز ہے آئے مبارکہ کا کہ نیکی یہ نہیں ہے۔ بھائی توجہ رکھنا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، ٹکرے مارنا مشرق کی طرف اور ٹکرے مارنا سجدے کرنا مغرب کی طرف، یہ نیکی نہیں ہے۔ تو اب میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں اپنے سارے سننے والوں سے کہ بھائی اللہ نے جب ہمیں عقل دی ہے تو ہمیں یہ حق کیوں نہیں دیا کہ ہم خود طے کریں کہ نیکی کیا ہے کیا نہیں ہے؟ سوال کیا ہے کہ ہمیں یہ حق کیوں نہیں دیا کہ ہم طے کریں نیکی کیا ہے اور نیکی کیا نہیں ہے؟ تو بات یہ ہے کہ تم اگر مستغنی بالذات ہو، اگر محتاج نہیں ہو، اگر بے نیاز ہو، تو تمہیں حق ہے یہ طے کرنے کا کہ نیکی کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ لیکن اگر بے نیاز نہیں ہو، کسی کے محتاج ہو، تو اس سے پوچھنا ہوگا کہ نیکی کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اور جب محتاج ہے تو جو ہماری احتیاجات کو پورا کرنے والا ہے، حق کے فیصلہ اس کے بعد ہوگا کہ نیکی کیا ہے نیکی کیا نہیں ہے۔ تو اب رکھنا ہے رب اللہ سے، اور اسی رب کے رکھنے کا نام نیکی ہے۔ آگے بڑھ رہی ہے، اسی اللہ سے رب رکھنا ہے اور اسی رب کا نام ہے نیکی، اور یہی نیکی فقہ کی اصطلاح میں کہلاتی ہے عبادت، اور عبادت ہوتی ہے قربتاً الی اللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ پھر یہ جملہ اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لینا، ہمیں اللہ سے ربط رکھنا ہے، یہ نیکی ہے۔ اس نیکی کا اصطلاحی نام ہے عبادت، اور عبادت ہوتی ہے قربتاً الی اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ تو نیکی وہ ہوگی جو وہ عمل نیکی ہوگا
جو تمہیں اللہ سے قریب کر دے. جو اللہ سے دور کرے وہ کچھ بھی ہو نیکی نہیں ہوگا. اب ان اعمال کو خود سمجھتے جانا کہ کون سے اعمال ہیں جو تم کو اللہ سے دور کر دیتے ہیں. اچھا بھائی رکے رہو. جو اللہ سے قریب کر دے وہ نیکی ہے, وہ عبادت ہے. کمال کی بات یہ ہے کہ روزہ نیکی ہے بہت بڑی, خمس و زکات بہت بڑی نیکی ہے, حج بہت ہی بڑی نیکی ہے, نماز بہت بڑی نیکی ہے. لیکن عجیب بات یہ کہ ان عبادتوں میں نماز, روزہ, حج, زکات, خمس, جہاد, ان نیکیوں میں اللہ نے نماز کو ایک خاص اہمیت دی. اور میرے نبی نے کہا الصلاۃ عمود الدین, نماز دین کا ستون ہے. حج کو نہیں کہا کہ دین کا ستون ہے, حالانکہ حج بہت بڑی عبادت ہے. روزے کو نہیں کہا کہ دین کا ستون ہے, حالانکہ روزہ بہت بڑی عبادت ہے. خمس و زکات ان کو دین کا ستون نہیں کہا, نماز کو دین کا ستون کہا. بھائی عجیب بات یہ ہے, بھائی توجہ رہے کہ پوری زمین پر جتنی بھی مخلوقات پائی جاتی ہیں, کچھ وہ ہے جو رینگتی ہوئی چلتی ہے, کچھ وہ ہے جو 4 پیروں پہ چلتی ہے, کچھ تو رینگتی سینے کے بل چلتی ہے, کچھ 4 پیروں پہ چلتی ہے, کچھ وہ مخلوقات ہے جو قیام میں چلتی ہے. بھائی توجہ ہے, یعنی انسان کھڑا ہو کر چلتا ہے, چمپانزی کھڑے ہو کر چلتا ہے, گوریلا کھڑے ہو کر چلتا ہے, گائے, بھینس, گھوڑے, گدھے 4 پیروں پہ چلتے ہیں, ٹھیک ہے نا. سانپ, بچھو, حشرات الارض سینے کے بل چلتے ہیں. تو چوتھی کوئی قسم نہیں ہے, یا قیام کی حالت میں چلے, یا 4 پیروں پہ چلے, یا سینے کے بل چلے. نماز میں قیام رکھا کے انسانیت کی نمائندگی ہو جائے, رکوع رکھا کے چوپایوں کی نمائندگی ہو جائے, سجدہ رکھا کے سارے حشرات الارض کی نمائندگی ہو جائے. دیکھ رہے ہو نا, یعنی یہ نماز پوری کائنات کی نمائندگی ہے اللہ کی بارگاہ میں, سارے مخلوقات کی نمائندگی ہے اللہ کی بارگاہ میں. اچھا تو روزہ عمود الدین نہیں ہے, دین کا ستون نہیں ہے. بھائی یہی تو لانا اپنے سارے سننے والوں سے. حج دین کا ستون نہیں ہے, بہت بڑی عبادتیں ہیں جن کا نام لے رہا ہوں میں. خمس و زکات دین کے ستون نہیں ہے. بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ حج عمر میں 1 مرتبہ واجب ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی یہ عبادت حج اللہ سے قریب کرتی ہے لیکن عمر میں 1 مرتبہ. اچھا خمس و زکات اللہ سے قریب کرتے ہیں مگر سال میں 1 مرتبہ. روزہ اللہ سے قریب کرتا ہے مگر سال میں 1 مرتبہ 3 دن. اور نماز اللہ سے قریب کرتی ہے 24 گھنٹوں میں 5 مرتبہ. بھائی باتیں پہنچ گئی نا, باتیں میرے سننے والوں تک پہنچ گئی. تو اب رکے رہنا. نماز کیوں ہے عمود الدین, دین کا ستون نماز کیوں ہے؟ اس لیے کہ 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ اللہ سے قریب کرے. تو اصول ملا کہ عبادتوں میں جو عبادت زیادہ اللہ سے قریب کرے وہ زیادہ ہے. تو اب انسانوں میں بھی وہ انسان ہے ہوگا جو زیادہ اللہ سے قریب کر دے. میں تمہیں لے آیا اس مرحلے پر جس مرحلے پر آج بات کو رکنا ہے. اگر اصول ملا ہے نا, عبادتوں میں سب سے اہم عبادت وہ ہے جو اللہ سے قریب کر دے. اگر سب سے اہم عبادت وہ ہے جو اللہ سے قریب کر دے تو بھی انسانوں میں سب سے اہم انسان وہ ہوگا جو بندوں کو اللہ سے قریب کر دے. بھائی دیکھو, مقام قرب پہ پہنچنے کے بعد اگر اللہ سے قریب ہو گئے تو کیا اب عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے؟ رسول فین میں گیا, اب اس کے بعد قریب ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو کیا تمہارا خیال ہے کہ اب رسول کو عبادتیں نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھو, نماز کیوں پڑھتے ہو؟ اللہ سے قریب ہونے کے لیے. روزہ کیوں رکھتے ہو؟ اللہ سے قریب ہونے کے لیے. حج کیوں کرتے ہو؟ اللہ سے قریب ہونے کے لیے. خمس و زکات کیوں دیتے ہو؟ اللہ سے قریب ہونے کے لیے. تو جب یہ سارے کام کر رہے ہو اللہ سے قریب ہونے کے لیے, تو جب اللہ سے قریب ہو گئے تو اب تو ضرورت نہیں رہی نا ان کی. بھائی اسی اصول کو توڑا ہے میرے نبی نے کہ میں قرب کی
منزل پہ ہوں، آپ قوسین پہ پہنچ گیا، لیکن اتنا قریب اب بھی نہیں ہوا کہ عبادت سے بے نیاز ہو جاؤ. جانے کے بعد سجدہ کیا. رسول کا کردار تم نے پہچان دیا. مقام خود کی آخری منزل ہے اور وہاں میرا نبی سجدہ کر رہا ہے کہ بھائی میں قریب تو آ گیا ہوں، اس سے زیادہ قریب دنیا کا کوئی انسان نہیں آیا، لیکن پھر سجدہ کر رہا ہوں اس سے مزید قریب ہونے کے لیے. تو اب یہ قریبوں کے احمق ولی کہتے ہیں کہ کہنے لگے ہم اللہ کے بعد پہنچ گئے، ہم نماز کی ضرورت نہیں ہے. تو اپنے ولی بناؤ گے تو ایسے ہی احمق ملیں گے. بہت توجہ ہے، بہت توجہ ہے. اچھا تو عبادتوں میں سب سے اہم عبادت کو جو اللہ سے زیادہ قریب کرے، اس لیے نماز بہت تھی. اور انسانوں میں سب سے اہم انسان وہ جو اللہ سے قریب کر دے، جس کا نام آتے ہی اللہ ذہن میں آ جائے. بھائی میرے نبی کی پوری زندگی دیکھو، ساری حیران کیوں رہا اللہ کے لیے. مکے کی گلیوں میں پتھر کیوں کھائے اللہ کے لیے. طائف کی پہاڑیوں میں زخمی کیوں ہوا اللہ کے لیے. بدر کی جنگ میں کیوں گیا اللہ کے لیے. ہجرت کیوں کی اللہ کے لیے. مباہلے میں کیوں گیا اللہ کے لیے. تو رسول وہ نمونہ ہے کہ ہر کردار میرے نبی کا جب سوال کرو گے کہ یہ کیوں کیا، جواب آئے گا اللہ کے لیے. اور اب میں نبی کے بعد پوچھ رہا ہوں کہ علی کہاں پیدا ہوا اللہ کے گھر میں. علی کہاں شہید